نظر ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے مطابق موجودہ حکومت کے دوران ملک میں رشوت خوری کا قلع کما کرنے کے لیے سیاسی عزم کی کوئی کمی نہیں۔ کہا، حکومت نظام میں عوامی اعتماد کو بڑھانے کے لیے کر رہی ہے ہر ممکن اقدامات۔ متعدد معاملات کو لے کر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج لگاتار 13ویں دن بھی رہی متاثر۔ تعلیمی شعبے کو معیار کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے رواں مالی سال کی یوٹی بجٹ میں 1522 کروڑ روپے مختص، اور وادی میں رک رک کر بارشوں کا سلسلہ جاری۔ 7 اپریل تک موسم میں کوئی بدلاؤ نہ آنے کی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے دوران ملک میں رشوت خوری کے خلاف لڑنے کے لیے سیاسی عزم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ نئی دلی میں آج سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سال 2014 کے بعد حکومت پر پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ نظام میں اعتماد پیدا کیا جائے، لہذا مشن موڈ کے تحت بے نامی جائیداد اور کالے دھن کے خلاف کارروائی شروع کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ رشوت خوری نے 2014 سے پہلے ہماری اقتصادیات اور بینکنگ نظام کی بنیادوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے برسوں کے دوران موجودہ حکومت نے بینکنگ سیکٹر کو مشکلات سے باہر نکالنے کے لیے کام کیا۔ نریندر مودی نے کہا کہ حکومت کالا دھن رکھنے والوں اور رشوت خوری کی بنیادی وجوہات کے خلاف تیزی سے کارروائی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 کے بعد حکومت نے نظام میں عوامی اعتماد کو پروان چڑھانے اور اسے مزید مستحکم کرنے کے لیے اختراعی کام کیا۔ انہوں نے CBI کے رول کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ CBI نے اپنے کام کاج، شفافیت اور صلاحیتوں کے ذریعے سے اس کے تئیں لوگوں کے اعتماد میں اضافہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی 6 دہائیوں کے دوران CBI نے کثیر رخی اور ملٹی ڈسپلنری تحقیقات ایجنسی ہونے کے طور پر اپنی جگہ بنا لی ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر CBI کے 18 افسروں کو بہترین خدمات انجام دینے کے لیے پریزیڈنٹس پولیس میڈل عطا کیے۔ انہوں نے بہترین انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہونے کے لیے 3 افسروں کو گولڈ میڈل بھی عطا کیے۔ اس موقع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال، وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ اور CBI کے کئی اعلی افسران بھی موجود تھے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی اڈانی گروپ معاملے اور بھارتی جمہوریت سے متعلق کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بیان کے معاملے کو لے کر آج لگاتار 13ویں دن بھی متاثر رہی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی کو بدھوار تک کے لیے ملتوی کیا گیا۔ لوک سبھا کی کارروائی آج جب پہلے التوا کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو کانگریس DMK اور دیگر پارٹیوں کے ارکان احتجاج کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے اور وہ اڈانی گروپ معاملے پر JPC کے ذریعے تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حکمران بینچ کے ارکان نے بھی اس موقع پر راہل گاندھی کے بیان پر ان کی معافی کا مطالبہ کیا۔ پریزائڈنگ آفیسر نے احتجاج کرنے والے ارکان پر زور دیا کہ وہ ایوان کی کارروائی احسن طریقے پر چلنے دیں، تاہم انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور جس کے بعد کارروائی کو پورے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس سے پہلے آج صبح ایوان میں BJP کے پارلیمنٹ ممبر گریش بال چندرا بابت اور ایک سابقہ ممبر کے فوت ہونے پر ایک ماتمی قرارداد پیش کی گئی اور ایوان کو پہلے 2 بجے تک ملتوی کیا گیا تھا۔ ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی جب 2 بجے پہلے التوا کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو کانگریس اور دیگر حزب اختلاف ارکان نے شور غل برپا کیا۔ ٹریجری بینچ کے ارکان نے راہل گاندھی کے بیان کی مخالفت کی۔ شور و غل کے بیچ پہلے زبانی ووٹ کے ذریعے سے کمپٹیشن ترمیمی بل 2023 پاس کیا گیا، تاہم بعد میں چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ نے راجیہ سبھا کی کارروائی کو بھی پورے دن کے لیے ملتوی کر دیا۔
صدر جمہوریہ द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय जबानों को फरोग देने से बड़े पैमाने पर आलमी सतह के उलूम और साइंस को तक़वियत दी जा सकती है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के 36वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में कई लाजमी तजावीज़ शामिल करने के साथ साथ मुल्क की सकाफत की तरफ भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। अलावा बाकी जबानों को तालीम का अहम जरिया बनाने के लिए भी नुमाया काम किया गया है। सदर जमहूरिया ने तालीम और कई दीगर शोबों में खवातीन की पेशरफ्त की सताइश करते हुए कहा कि आज डिग्रियां, असनाद और डिप्लोमा हासिल करने वाले तलबा में 55% खवातीन थी। उन्होंने कहा कि इसी तरह गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में निस्फ से ज्यादा तालिबात शामिल थी। मुल्क आज राज्यसभा दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1952 में रियासतों की काउंसिल की हैसियत से राज्यसभा वजूद में आई थी। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला के सभी साबिक और मौजूदा मेंबरों को मुबारकबाद पेश की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि राज्यसभा ने मुल्क की जमहूरियत को मुस्तहकम करने में कलीदी रोल अदा किया है और मुल्क के लोगों को एक नई सिमत दी है। कॉमर्स और सन्नत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भी राज्यसभा के सभी मौजूदा और साबिक अरकान को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राज्यसभा का जमहूरियत को मुस्तहकम करने में ऐसा ताउन है जिसका कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि अमृतकाल में सभी मेंबर्स मुल्क के कामों, समाज और अवामी मफाद के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म हैं। 1952 में रियासतों की काउंसिल के उस वक्त के चेयरमैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने रियासतों की काउंसिल को हिंदी नाम की हैसियत से राज्यसभा को इख्तियार करने के बारे में काउंसिल में ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर के रवां माली साल के बजट में कौमी तालीमी पॉलिसी की मुकम्मल अमल आवरी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा कायम करने के लिए 1522 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि इन रुकूमात की बदौलत जम्मू कश्मीर के तालीमी मंजरनामे में मुस्बत बदलाव आने की तवक्को है। बजट में 188 वर्चुअल रियलिटी लेबॉर्ट्रियां कायम करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी गई है। अलावा 500 स्कूलों को आईसीटी लेबॉर्ट्रियों और 100 वोकेशनल लेबॉर्ट्रियों से लैस किया जाएगा। तलबा की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाने के लिए तमाम तलबा के लिए योगा ट्रेनिंग मुतारिफ की जाएगी। बजट की रूह से रवा माली साल के दौरान यूटी में 2000 किंडरगार्टन जबकि कबायली और इक्तिसादी तौर पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए 10 रिहायशी स्कूल कायम किए जाएंगे। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। एलजी के माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज का अगला शुमारा 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे नशर किया जा रहा है। एलजी ने इस प्रोग्राम के लिए अवाम की आरा और तजावीज तलब की हैं। लोग अपनी तजावीज और आरा व्हाट्सएप नंबर 8493085049 या वेबसाइट www.awamkiawaz.jk.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। खुराक और अवामी तकसीमकारी के मरकजी सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से अवामी तकसीमकारी निज़ाम में माकूलियत लाने और इसकी जामे तब्दीली के लिए मुतारिफ किए गए इस्लाहात के लिए महकमा FCS एंड CA की तारीफ की है। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी FCS एंड CA जुबैर अहमद ने मौसूफ को जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 24,80,000 राशन कार्ड हैं जिनसे
96,74,000 مستحقین فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 100% راشن کارڈوں کی آدھار سیڈنگ مکمل کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آدھار سیڈنگ کی وجہ سے 1 ملین سے زائد فرضی مستحقین کو نظام سے ہٹانے میں مدد ملی ہے۔ اقلیتی امور کی مرکزی وزارت نے بھارتی عازمین کے لیے حج بیت اللہ کا سفر آرام دہ اور آسان بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں اور عازمین کے انتخاب کو شفاف اور بنا انسانی مداخلت کے بنانے کے لیے بھی جامع کوششیں کی گئی ہیں۔ وزارت کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سال ملک میں 1,84,000 حج درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 10,621 کو 70 برس کی عمر کے زمرے، جبکہ 4,314 بنا محرم کے خواتین کو قرعے کے بغیر حج پر جانے کی اجازت ہوگی۔ عازمین کے لیے SBI نے رقومات جمع کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ ادھر جموں کشمیر حج کمیٹی کی اطلاع کے مطابق حج ٹرینروں کا انٹرویو کل حج ہاؤس بمنا میں 10:30 بجے لیا جائے گا، جبکہ جموں صوبے کے امیدوار ورچوئل موڈ کے ذریعے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کمشنر اسٹیٹ ٹیکسز جموں کشمیر ڈاکٹر رشمی سنگھ نے کہا ہے کہ اسٹیٹ ٹیکس محکمے نے ایک سازگار ماحول قائم کیا ہے جہاں ٹیکس دہندگان کی راحت رسانی ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں جامع بیداری بھی پیدا کی جاتی ہے۔ متعلقہ محکمے کے افسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کی غرض سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں LG منوج سنہا کی طرف سے شروع کیے گئے کرتویہ نامی اقدامات کے بارے میں لوگوں میں بیداری پیدا کی جانی چاہیے تاکہ ٹیکس حصولیابی میں بھی اضافہ ہو سکے۔ کٹھوعہ ضلع کی شورا آفاق بسونی پینٹنگز کو GI ٹیگ دیا گیا ہے۔ ہمارے جموں کے نمائندے گلشن رینا نے خبر دی ہے کہ بسونی پینٹنگ جموں صوبے میں کسی شے کو ملنے والا پہلا GI ٹیگ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس اقدام سے پینٹنگز کے برآمدات میں اضافہ ہوگا اور مقامی طور پر اس سے جڑے لوگوں کی اقتصادی صورتحال میں بھی بہتری آئے گی۔ IUST کے انٹرنیشنل سینٹر فار اسپرچول اسٹڈیز میں آج ذہنی بیماریوں سے متعلق ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف مذہبی اسکالروں اور صحت ماہرین نے ذہنی صحت کو برقرار رکھنے سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بانڈی پورہ کے ضلع الیکشن آفیسر نے ایک میٹنگ کے دوران اسپیشل سمری ریویژن کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقین پر زور دیا کہ وہ نئے اہل ووٹروں کی 100% رجسٹریشن کو یقینی بنانے کے لیے باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ وادی کے میدانی علاقوں میں گزشتہ 2-1 روز سے ابر آلود موسم اور رک رک کر بارشیں ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ بارشوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے اور لوگ ایک مرتبہ پھر گرم ملبوسات استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے 7 اپریل تک موسم میں کسی بڑے بدلاؤ کو خارج از امکان قرار دیا ہے۔ ادھر سری نگر جموں قومی شاہراہ کے مختلف مقامات پر آج بھی بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مہاڑ اور حال ہی میں ٹریفک کے لیے کھول دی گئی T5 ٹنل کے نزدیک پتھر گر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج دوپہر 2 بجے کے بعد شاہراہ پر گاڑیوں کی آواجاہی روک دی گئی۔ کافی تعداد میں گاڑیاں درماندہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ متعلقہ ایجنسیاں شاہراہ کو قابل آمد رفت بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔